زندگی بڑی مشکل ہے، بڑی اذیتیں ہیں، اس زندگی میں بڑی تکالیف ہیں، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، میرے اوپر بڑا ظلم ہوا۔ آپ کو کس نے کہا کہ اس دنیا میں آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، سیٹسفیکشن ملے گی، ہر وقت خوشیاں ہوں گی، ہر وقت آپ کی مرضی کی چیزیں ہوں گی؟ مجھے سکون چاہیے، ہر وقت سکون ہونا چاہیے۔ مجھے مال چاہیے، جتنا مال مجھے چاہیے مجھے اتنا ملنا چاہیے۔ ہم چاہتے صحت ہیں، کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ رزق کے اندر اور مال کے اندر وسعت آئے، کشادگی آئے، اور کبھی کبھی تنگی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آئے گا۔ یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو میں نے اچیو کیا، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی جان کے نقصان سے آزمائیں گے، کبھی مال کے نقصان سے آزمائیں گے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، پھر انگزائٹی سے کچھ لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، سٹریس سے کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ڈپریشن کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس سے نکلنا کیسے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، وہ کیا ایکشنز ہیں، وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کیا چینج آف مائنڈ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس ڈپریشن کی اسٹیٹ کو ہینڈل بھی کر سکتا ہے اور اس سے نکل بھی سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں ان سے اگر آپ بات کریں جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ آپ اس سے پوچھے بھی کیا ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہے، بڑی اذیتیں ہیں، اس زندگی میں بڑی تکالیف ہیں، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، میرے اوپر بڑا ظلم ہوا، اور اس زندگی میں تو سکون ہے ہی نہیں، پتہ نہیں سکون کب ملے گا۔ اس قسم کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے شکووں کی، شکایتوں کی، جس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں دکھ اور تکلیف کے سوائے ملا ہی کچھ نہیں۔ آپ یہ جو سب کچھ سوچ رہے ہیں نا، یہ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کس نے کہا کہ اس دنیا میں آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، سیٹسفیکشن ملے گی، ہر وقت خوشیاں ہوں گی، ہر وقت آپ کی مرضی کی چیزیں ہوں گی؟ اور چونکہ آپ نے اس لائف کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز ہی غلط رکھی تھیں، تو جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہوئی تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ غم اور تکلیف آئی تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس لائف کے پیٹرن کے متعلق آپ نے ایک سرٹن ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی تھی۔ انسان کی امید کیا ہوتی ہے کہ میں جب اس دنیا میں رہوں گا تو مجھے خوشی چاہیے، ہر وقت خوشی ہونی چاہیے، مجھے سکون چاہیے، ہر وقت سکون ہونا چاہیے، مجھے مال چاہیے، جتنا مال مجھے چاہیے مجھے اتنا ملنا چاہیے۔ اگر میں اپنی جاب میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو بس میں جس طرح کی جاب چاہتا ہوں مجھے اس طرح کی جاب مل جائے، میں جس طرح کی بیوی چاہتا ہوں اس طرح کی بیوی مل جائے، اور بیوی کے لیے شوہر کہ میں جیسا شوہر چاہتی ہوں ویسا شوہر مل جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور یہ خواہشات ہیں۔ آپ اور میں جب ان سب خواہشات کو اپنے اندر کیری کر رہے ہوتے ہیں، اور ریالٹی میں جو کیا ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے خوشی ہیں، آگے سے غم ملتا ہے، ہم چاہتے صحت ہیں، کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رزق کے اندر اور مال کے اندر وسعت آئے، کشادگی آئے، اور کبھی کبھی تنگی آ جاتی ہے، تو ہر چیز اکثر و بیشتر اپوزٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی دفعہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ نا پرابلم اس میں کیا ہے؟ پرابلم اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مسائل ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس لائف کے پیٹرن کو چونکہ سمجھا ہی غلط، اس کی وجہ سے ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، ہماری خواہشات ٹوٹتی ہیں، ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں، اور جب یہ سب ٹوٹتا ہے تو پھر انسان بھی اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انسان اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مجھے اس سے کیسے نکلنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمیں کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی اس میں تمہیں ہمیشہ خوشی ملے گی، اس میں تمہیں ہمیشہ راحت ملے گی، اس میں تمہیں ہمیشہ رزق اتنا ملے گا جتنا تم چاہو گے، اس میں لوگ ہمیشہ تم سے خوش ہوں گے، اس میں ہمیشہ تمہارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ آئیڈیلی چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آئے گا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں دنیا میں ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں تو تمہیں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ جو زندگی تمہاری شروع ہو رہی ہے اور پھر تم موت تک کا سفر جو طے کرتے ہو، اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے اچھے اعمال کر کے آ رہے ہو، کتنے احسن عمل کر کے آ رہے ہو۔ میں تو آزمانا چاہتا ہوں تمہیں۔ جب اللہ ہمیں خوشی سے آزما رہا ہوتا ہے، مال دے کے آزما رہا ہوتا ہے، اولاد دے کے آزما رہا ہوتا ہے،
صحت دے کے آزما رہا ہوتا ہے, وقت میں فراغت دے کے آزما رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے. اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا, یہ تو میں نے اچیو کیا, یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے. اصل پرابلم کہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مختلف قسم کی تکالیف سے اور اذیتوں سے اور مشکلات سے گزارتا ہے. جب اللہ اس طرح آزماتا ہے تو پھر ہمیں پرابلم ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی قرآن میں بتا دیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے. کبھی خوف سے آزمائیں گے, کبھی بھوک سے آزمائیں گے, کبھی جان کے نقصان سے آزمائیں گے, کبھی مال کے نقصان سے آزمائیں گے. یہ ہر طرح کے نقصانات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر ان ساری سچویشن سے گزر کے, ان ساری مشکلات سے گزر کے تم میں سے کون ہے جو صبر کرنے والا ہے. اور جو صبر کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْدٍ, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تو انسان کو بنایا ہی مشقت میں رہنے والا ہے. اس دنیا میں رہو گے تو دنیا کی زندگی مشقت ہی مشقت ہے. اس میں تمہیں ہر وقت مشقت کی کیفیت رہے گی, اور ہر وقت تم اس موڈ میں رہو گے کہ چاہے تمہیں تھوڑی دیر کی خوشی ملے گی بھی, تو یاد رکھو کہ پھر کچھ عرصے کے بعد غم بھی آئے گا. اللہ نے ایک پیٹرن دیا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اس پیٹرن کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, یا پھر ہم اس پیٹرن کو اپنی مرضی کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں. اور یہ پیٹرن جو ہے وہ ہماری مرضی کے حساب سے نہیں چلتا, یہ اللہ کی مرضی کے حساب سے چلتا ہے.